انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصود تھا وہ انسانیت کی رہبری، رہنمائی، سیدھا راستہ دکھلانا، اس راستے پہ چلانا کہ جس راستے پہ چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، جس کو دین والا راستہ کہتے ہیں، اسلام والا راستہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب اور وجہ بنی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چائی اور منچائی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دیا۔ اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا تو جیسے اللہ نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ رب العزت ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور دین کے بغیر اگر انسان کو نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ جو ہے موت پر کھل جائے گا۔ لیکن موت پر دھوکہ کھلے پھر انسان کے کسی کام کا نہیں۔ موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ پہلی قوموں پر بھی موت پر دھوکہ کھلا تو روئے چلائے کہ اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم کوئی نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب کہ اتنا وقت دیا تھا اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ یہ تو تمہاری ایسی بات ہے۔ تو موت پر انسان پر دھوکہ کھلے کہ ملک میں کامیابی نہیں، مال میں کامیابی نہیں، یہ دنیا کے اسباب میں چیزوں میں کامیابی نہیں، تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ ہاں، موت سے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکلے تو پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ موت تک کھلا ہے۔ جب تک عالم آخرت غیب میں ہے آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، ایمان لاتا رہتا ہے، اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتے رہتے ہیں، اس کا ایمان بھی معتبر ہوتا ہے۔ لیکن جب موت کے وقت یہ دنیا غیب میں چلی جائے گی اور آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، پھر اس وقت کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتے، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا اس کو ایمان نہیں کہتے، دیکھ کر توبہ کرنا اس کو توبہ نہیں کہتے۔ اور اللہ نے یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، میرے دین سے ہٹائیں گے، اس سے خطا ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، یہ میری نافرمانی کر بیٹھے گا۔ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کس خوشی میں ہے؟ کیونکہ چراغاں لائٹنگ جو ہے وہ تو کسی خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں صلح ہو گئی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا، اس خوشی میں تم آسمانوں میں چراغاں کرو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے، جتنی دنیا میں ریت کے ذرات ہیں یا جتنی سمندروں میں جھاگیں بن رہی ہیں، یعنی کوئی حد و حساب نہ ہو، اتنے گناہ کیے ہوں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ نصوحا کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ پاک ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عمل نامے میں سے۔ بلکہ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوا دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔
تو یہ توبہ کا دروازہ بھی موت تک کھلا ہے، جب تک عالم آخرت غیب میں ہے۔